ٹریول ٹیک پر خوش آمدید. میں ہوں فیصل مشتاق. میں اس وقت موجود ہوں پاکستان میں اور پاکستان کے شہر لاہور میں. آج ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں لاہور کے تاریخی اور مشہور اسٹیڈیم قذافی اسٹیڈیم کی. آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ اس کا مین انٹرنس گیٹ ہے جہاں سے ہم انٹر ہوتے ہوئے قذافی اسٹیڈیم میں داخل ہوں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. قذافی اسٹیڈیم کا پہلا نام لاہور اسٹیڈیم تھا اور اس کی سب سے پہلی تعمیر 1959 میں ہوئی، اور اس کا ڈیزائن ایک رشین بورن پاکستانی آرکیٹیکٹ نصیر الدین مراد خان نے کیا، اور اس کی تعمیر اس وقت کی ایک کمپنی میاں عبدالخالق اینڈ کمپنی نے کی. اسٹیڈیم کی ایلیویشن کنکریٹ اور برکس کو استعمال کرتے ہوئے بنائی گئی، اور اس کا انٹیریئر بھی کنکریٹ سٹرکچر کے استعمال سے ہی تعمیر کیا گیا تھا. 1972 میں لیبیا کے معمر قذافی کے پاکستان کے دورے کے دوران ذوالفقار علی بھٹو نے اس اسٹیڈیم کا نام لاہور اسٹیڈیم سے تبدیل کر کے قذافی اسٹیڈیم رکھ دیا. 1996 میں کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے اس اسٹیڈیم میں رینوویشن کا کام شروع کیا گیا، اور اس اسٹیڈیم کو دوبارہ ڈیزائن کرنے کا موقع اس وقت کے مشہور آرکیٹیکٹ نیّر علی دادا کو ملا، جنہوں نے مغلیہ طرز تعمیر کا استعمال کرتے ہوئے اس اسٹیڈیم کو ری ڈیزائن کیا، اور اس میں نمایاں طور پر ایلیویشن کے لیے ریڈ برکس اور آرچز کو استعمال کیا. اس رینوویشن کے نتیجے میں اس اسٹیڈیم میں بیٹھنے کی کیپیسٹی 27,000 تک بڑھا دی گئی، اور اس میں پہلے سے نصب کنکریٹ بینچز کو ختم کر کے ان کی جگہ پر پلاسٹک کی کرسیاں لگا دی گئیں، اور سٹینڈ کے نچلے حصے میں دکانیں بنا دی گئیں تاکہ یہاں پر آنے والے ناظرین اپنی ضرورت کے مطابق خریداری کر سکیں. قذافی اسٹیڈیم لاہور. قذافی اسٹیڈیم پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ کا اسٹیڈیم ہے، اور یہ پاکستان کا پہلا اسٹیڈیم ہے جہاں پر ماڈرن فلڈ لائٹس لگائی گئیں تاکہ پاکستان میں بھی رات کے اندھیرے میں انٹرنیشنل کرکٹ کو ممکن بنایا جا سکے. پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کا ہیڈ آفس بھی قذافی اسٹیڈیم میں ہی واقع ہے، اور یہ PSL کی مشہور اور مہنگی ٹیم لاہور قلندرز کا ہوم گراؤنڈ بھی ہے. جون 2024 میں PCB نے قذافی اسٹیڈیم کو دوبارہ اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز 2024 اگست کے آخر میں شروع ہوا. اس اپ گریڈ میں نئی پویلین بلڈنگ کی تعمیر، جنرل انکلوژر کی دوبارہ سے تزئین و آرائش، اور پرانی فلڈ لائٹس کی جگہ نئی LED لائٹس اور سکرین کی انسٹالیشن کو شامل کیا گیا. اس اپ گریڈ کے نتیجے میں انکلوژرز کو گراؤنڈ کے 20 فٹ مزید نزدیک کر دیا گیا، اور سٹنگ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے فینس کو ختم کر دیا گیا، اور گراؤنڈ اور انکلوژر کے درمیان ایک خندق نما ٹرنچ بنائی گئی تاکہ پبلک گراؤنڈ کے اندر داخل نہ ہو سکے اور سیکیورٹی کے معاملات کنٹرول میں رہے. اس اپ گریڈ کے نتیجے میں سٹنگ کیپیسٹی کو بڑھا کر 34,000 تک لے جایا گیا. PCB ہیڈ آفس کی بلڈنگ کی دوبارہ تعمیر بھی اس اپ گریڈیشن میں شامل کی گئی، اور یہ کام بہت کم عرصے میں مکمل کیا گیا. PCB آفیشلز اور متعلقہ کنٹریکٹرز اور لیبرز نے دن رات محنت کر کے اس کام کو مکمل کیا ہے، جس کے لیے ہمیں ان تمام افراد کو داد تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اتنا سارا کام اتنے کم وقت میں کرنا بہت زیادہ مشکل ٹارگٹ تھا. قذافی اسٹیڈیم لاہور کے علاقے گلبرگ میں واقع ہے، اور اس کی مین انٹرنس فیروزپور روڈ سے ہے، جہاں تک رسائی لاہور کے کسی بھی علاقے سے بہت زیادہ آسان ہے. ٹرانسپورٹ کے لیے اس ایریا میں میٹرو بس سروس، لوکل بس سروس، چنگچی رکشہ اور دوسرے رکشہ وغیرہ آسانی سے دستیاب ہیں، اور کم کرائے کے اندر یہاں تک رسائی ممکن ہے. آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ قذافی اسٹیڈیم کو ایک سرکولر شیپ میں بنایا گیا ہے، جس کا ڈایامیٹر تقریباً 260 میٹر ہے.
اور اس سرکل کے ارد گرد دکانیں وغیرہ بنائی گئی ہیں۔ ان تمام عناصر کی موجودگی کی وجہ سے قذافی اسٹیڈیم لاہور کے ایک لینڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے، اور جہاں پر فنکشنالٹی اور خوبصورتی ایک ساتھ ملتی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کے لیے بھی بہترین سہولیات مہیا کی گئی ہیں، جس میں بہترین آرام دہ ڈریسنگ روم، جس میں کھلاڑی میچ سے پہلے اور بعد میں آرام دہ ماحول میں اپنے میچ کی پلاننگ کر سکتے ہیں، اور کھیل کے دوران وہاں بیٹھ کر میچ کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ کھلاڑیوں کی پریکٹس کے لیے بہترین نیٹس اور ٹریننگ ایریاز مہیا کیے گئے ہیں۔ میڈیا کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈیا روم بھی بنائے گئے ہیں، جہاں کھلاڑیوں کے انٹرویوز، پریس کانفرنس وغیرہ منعقد ہوتی ہیں، اور کھلاڑیوں اور میڈیا کے درمیان بات چیت کے لیے یہاں پر تمام سہولتیں مہیا کی گئی ہیں۔ میچ دیکھنے آنے والے تماشائیوں کے لیے مختلف قسم کے کھانوں کے اسٹال اور ریسٹورنٹ قذافی اسٹیڈیم کے گرد و نواح میں بنائے گئے ہیں، تاکہ میچ دیکھنے آنے والے تماشائی میچ کے ساتھ ساتھ اپنا کھانا پینا بھی انجوائے کر سکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دیگر سہولیات یہاں پر مہیا کی گئی ہیں۔ فیملیز کے لیے یہاں پر الگ انکلوجرز بنائے گئے ہیں، اور اسی طرح وی آئی پیز اور کارپوریٹ کے لیے یہاں پر اسپیشل انکلوجرز اور دیگر سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ گراؤنڈ میں 1987 اور 1996 کے ورلڈ کپ کے دوران کل 6 میچز کھیلے گئے، جس میں سے 2 میچز 1987 کے ورلڈ کپ میں کھیلے گئے اور 4 میچز 1996 کے ورلڈ کپ کے دوران کھیلے گئے، اور سب سے اہم میچ 1996 ورلڈ کپ کا فائنل تھا، جو سری لنکا اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا گیا، جس کو سری لنکا نے 7 وکٹ سے جیتا تھا۔ دنیا کرکٹ کی تاریخ کی 3 ہیٹرک اس گراؤنڈ میں بنائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی ہیٹرک نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر پیٹر پیتھرک نے بنائی۔ دوسری ہیٹرک پاکستان کے لیجنڈ وسیم اکرم نے بنائی، اور تیسری ہیٹرک پاکستان کے ہی مشہور بولر محمد سمیع نے اس گراؤنڈ پر بنائی۔ اب بات کرتے ہیں کچھ اہم ریکارڈز کی جو کہ اس گراؤنڈ پر بنائے گئے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیسٹ میچز کے دوران بنائے گئے ریکارڈ کی۔ اس گراؤنڈ میں ٹیسٹ میچز کے دوران سب سے زیادہ سکور پاکستان نے 1989 میں انڈیا کے خلاف میچ کے دوران بنایا، جو کہ 699 رنز 45 وکٹ تھا۔ سب سے کم سکور نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف 2002 میں بنایا، جو کہ 73 رنز تھا۔ اس گراؤنڈ پر ٹیسٹ میچز کے دوران سب سے زیادہ سکور پاکستان کے مایہ ناز بیٹسمین انضمام الحق نے 329 رنز 2002 سیریز کے دوران نیوزی لینڈ کے خلاف بنائے۔ اب بات کرتے ہیں اس گراؤنڈ پر بنائے گئے ون ڈے میچز کے دوران ریکارڈ کی۔ سب سے زیادہ سکور پاکستان نے زمبابوے کے خلاف 2015 سیریز کے دوران بنایا، جو کہ 375 رنز 43 وکٹ تھا۔ اس کے بعد 2009 میں پاکستان نے ہی سری لنکا کے خلاف اس گراؤنڈ پر سب سے کم سکور 75 رنز بنائے، اور اس گراؤنڈ پر انڈیویجول ہائیسٹ سکور پاکستان کے بیٹسمین اعجاز احمد نے 1997 سیریز کے دوران انڈیا کے خلاف بنائے، جو کہ 139 رنز تھے۔ اب بات کرتے ہیں T20 میچز کے دوران بنائے گئے کچھ ریکارڈ پر۔ اس گراؤنڈ میں سب سے زیادہ رنز 2022 میں انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف بنائے، جو کہ 209 رنز 3 وکٹ پر تھے۔ 2019 میں سب سے کم رنز پاکستان نے ہی سری لنکا کے خلاف اس گراؤنڈ میں بنائے، جو کہ 101 رنز تھے۔ اس گراؤنڈ پر سب سے زیادہ انڈیویجولز کو پاکستان کے بیٹسمین محمد رضوان نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف بنایا، جو کہ 104 رنز تھے۔ قذافی اسٹیڈیم کی تاریخ ایسے بہت سارے ریکارڈ سے بھری پڑی ہے، اور قذافی اسٹیڈیم نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کرکٹ کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور تازہ ترین رینوویشن کے نتیجے میں اس اسٹیڈیم میں جدیدیت اور سہولیات میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کا سفر۔
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔